رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات پڑھیں. تقریباً 11:15 بج چکے ہیں. انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ 55 منٹ اور 1 گھنٹے کے اندر اپنی بات کو مکمل کر دوں. سورہ صف آیت نمبر 8 جہاں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. ظالمین کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کو پھونک مار کے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. لیکن اللہ اپنے نور کی حفاظت کرنے والا ہے چاہے کافرین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. نور پروردگار نور اللہ، اللہ کا نور ہے کیا جسے ظالم خاموش کرنا چاہتا ہے، جسے ظالم مٹانا چاہتا ہے، لیکن پروردگار نے ان تمام کوششوں کو ایک پھونک سے تعبیر کیا ہے. اے پروردگار نور ہے کیا؟ تو خود ہی نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. اے اللہ تو خود ہی نور ہے. پروردگار تیرا نبی نور ہے. وسراجا منیرا. ایسا نور جو روشن ہے. آخر نور کون سا ہے جس کی گفتگو تو کر رہا ہے، جسے ظالم خاموش کرنا چاہتے ہیں؟ عجب نہیں پروردگار آواز دے کائنات میں تلاش کرو کون سا ایسا نور ہے جسے ہر دور میں خاموش کرنے کی سازشیں ہوئی ہیں. کون سا ایسا نور ہے جسے ہر دور میں مٹانے کی سازشیں ہوئی ہیں؟ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آئیں حدیث پیغمبر کا سہارا لیں.
ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہے، حسین نور ہدایت ہے، حسین وہ نور ہے جس کا نور ہر دور میں رہے گا، جس کا نور ہر زمانے میں رہے گا، جو نور ہر جگہ روشنی بکھیرے گا۔ اور نور کی خاصیت ہی یہ ہوتی ہے کہ نور دیکھ کے روشنی نہیں بکھیرتا ہے، اپنا ہے کہ پرایا ہے۔ اگر کہیں بلب لگا دیا جائے تو صرف انہیں روشنی نہیں دے گا جس نے ووٹ دیا ہے چیئرمین کو، بلکہ جنہوں نے ووٹ دیا ہے انہیں بھی روشنی دے گا، جنہوں نے ووٹ نہیں دیا انہیں بھی روشنی دے گا۔ نور کا کمال یہ ہے اپنا پرایا نہیں دیکھتا ہے۔ بزم حسین بھی کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ نور سے استفادہ نہ کریں، ورنہ نور ہمارے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ذات امام حسین نور، اسے خاموش کرنے کی سازشیں ہر دور میں ہوئی، اور کیسی کیسی سازشیں۔ صرف حسین نور نہیں ہے، کمال رہنمائے پروردگار یہ ہوتا ہے کہ صرف اپنے کو نہیں بچاتا بلکہ وہ سب کو بچاتا ہے جو اس کے قریب آ جائے۔ تو اس لیے حسین تنہا خود نور نہیں ہے، وہ ایسا نور ہے کہ اس کے آس پاس جتنے آ جائیں سب نور بن جاتے ہیں، اس کے آس پاس جتنے آ جائیں سب نور بن جاتے ہیں۔ آپ نے دنیا کے لیڈروں کو دیکھا ہوگا، دنیا کے لیڈر آسانی میں تو کہتے ہیں کہ سب آؤ، سب کا ساتھ ہے، سب کو ترقی دلانا ہے، سب آؤ، لیکن جب آرام لینا ہوتا ہے تو سب ساتھ نہیں، اکیلے تنہا ایکلا چلو، یعنی پریشانیوں میں سب کا ساتھ، جب کمانے کا مسئلہ ہو تو اکیلے۔ یہ کمال امام حسین ہے۔ اگر ہم بچیں گے تو ہم اکیلے خود کو نہ بچائیں گے، ہم سب کو بچائیں گے۔ موت کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ موت کی نشانی ہے ہم مر جاؤ تو بول نہ سکو، مر جاؤ تو کلام نہ کر سکو۔ حسین نے بتایا جو مرنے کے بعد بول نہ سکے وہ دنیا کے لوگ ہیں، جو نوک نیزہ پہ بھی جا کے بولے وہ الہی رہنما ہے۔ اچھا دنیا کا لیڈر ہو تو خود جا کے نوک نیزہ پہ بولے مولا آپ تو زندہ رہ گئے، آپ تو بولتے رہے، آپ کے ساتھ جو آئے تھے ان کا کمال کیا ہے، انہیں کیا ملا؟ عجب نہیں مولا آواز دیں، ہم الہی رہنما ہیں، صرف خود باقی نہیں رہتے ہیں بلکہ جو ہم سے قریب ہو گیا وہ بھی باقی رہے گا۔ مولا کیسے؟ کہ صرف ہم مرنے کے بعد نہیں بولیں گے، جب ہم خیمے کے باہر آ کے آواز دیں گے یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجہ، کٹی ہوئی گردنیں بول کے بتائیں گی صرف حسین نہیں بولتا ہے، اصحاب حسین بھی بولتے ہیں۔ ہم صرف خود کو نہیں بچائیں گے، ہم سب کو بچائیں گے۔ یہ نور ہے، جو بڑا نور ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر آئینے پاس میں آ جائیں تو اصل نور جیسی روشنی آئینے بھی بکھیرا کرتے ہیں، اصل نور جیسی روشنی۔ یہ بڑی سی لائٹ لگی ہے، آپ اس کے بغل میں ایک آئینہ لگا دیجئے، جیسے لائٹ کی روشنی ویسے آئینے کی روشنی، یہ بھی روشنی دے گا، آئینہ بھی روشنی دے گا۔ بس یہی بات ہے کہ بزم حسین میں آؤ تو گندے بن کے نہ آؤ، صاف آئینہ لے کے آؤ، دلوں کی گندگی کو دور کر کے آؤ، دلوں سے بغض و حسد کو مٹا کے آؤ، آئینہ بن کے آؤ۔ جیسا نور حسین ہے ویسا نور تمہارا بھی ہو جائے گا۔ ہاں فرق یہ ہے کہ اس کا نور اپنا ہے، ہمارا نور عطا کردہ ہے۔ جب تک یہ جلے گا تب تک ہم نور دیں گے،
جب تک یہ روشن رہے گا تب تک آئینے کا نور رہے گا۔ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ایک نور ہے جس کا نور ہر زمانے میں رہے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جب معجزوں کی بحث ہوتی ہے کہ یہ معجزہ وہ معجزہ، ادھر معجزہ فلاں جگہ معجزہ، میں یہی کہتا ہوں معجزے تلاش نہ کرو، معجزہ ڈھونڈنے نہ جاؤ، معجزہ خود اپنے آپ کو آشکار کر دیتا ہے۔ معجزہ کیا دیکھنا ہے؟ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے وجود کو دیکھ لیا کرو، تمہارا وجود معجزہ ہے۔ بنی امیہ نے مارا، بنی عباس نے مارا، عثمانیوں نے مارا، تاتاریوں نے مارا، مغل نے مارا، آج بھی عزت سے جی رہے ہیں، معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر آج بھی عزت سے جی رہے ہیں، یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا ہے معجزہ؟ کہ چونکہ نور اللہ سے خود کو ہم نے جوڑ دیا ہے، ہم نے خود کو متصل کر دیا ہے اللہ کے نور سے، جسے پھونک مار کے بجھانے کی سازش ہر دور میں ہوئی۔ پروردگار تو کہہ رہا پھونک مار رہے ہیں، یطفئو، اطفاء کہتے ہی ہیں، بجھانے کو چراغ بجھایا جاتا تھا، منہ سے پھونک مار کے اسے اطفاء کہتے تھے، یعنی آپ پھونک مار رہے ہیں۔ پروردگار اتنی بڑی بڑی سازشیں ہوئیں، تو کہہ رہا ہے پھونک مارا جا رہا ہے۔ پروردگار اتنی بڑی حکومتیں آ گئیں، سب نے امام حسین کے ذکر کو مٹانا چاہا، تو کہہ رہا پھونک ہے۔ پروردگار کہے گا بالکل پھونک ہے، پھونک سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سوچ رہے ہیں ہمارے پاس دنیا بھر کی طاقت ہے، انہیں معلوم نہیں ہے ہم بڑی بڑی طاقتوں کو جب مٹانا چاہتے ہیں تو چھوٹی کنکری کے ذریعے سے ختم کر دیتے ہیں، ہم چھوٹی کنکری کے ذریعے سے ختم کر دیتے ہیں۔ ابرہا کا لشکر آیا تھا، اتنے سینکڑوں ہاتھی لے کے آیا، اپنے زمانے کے بہت بڑے بڑے ٹینک، چیلنجر 2 سمجھ لیجئے، مرکاوا ٹینک سمجھ لیجئے، یا جتنے بڑے ٹینک آج کے زمانے کے، اس زمانے کے بڑے ٹینک میں شمار ہوتا تھا ہاتھیوں کا، یعنی اس پہ حملہ نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے ٹینک لے کے آ گئے، بختر بند گاڑی لے کے آ گئے ہاتھیوں کی صورت میں۔ ابرہا نے سوچا کہ اپنے اونٹ سے ہاتھیوں کا مقابلہ کون کر پائے گا، گھوڑوں سے ہاتھیوں کا مقابلہ کون کر پائے گا؟ وہ اونٹ اور گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ پروردگار نے کہا تمہارے ہاتھی میرے ابابیل کی ایک کنکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہارے بڑے بڑے ہاتھی میرے ابابیل کی ایک کنکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج کے سپر پاور سے میں یہی کہتا ہوں کہ اپنے بڑے میزائل اور ٹینک اور ایٹم بم پہ غرور نہ کرنا، ہمارے پاس اتنا ہے، یہ اسلامی ملک کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ارے یہ نہ دیکھو کچھ نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں الہی طاقت ہوتی ہے، کنکریوں کے ذریعے سے بھی ابرہا کا لشکر ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ یہ مائک درمیان میں بند ہو جا رہا ہے، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل۔ یہ پھونک مار رہے ہیں، ان کی محنت پھونک سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، نور حسین کو مٹانے کے لیے، ذکر امام حسین کو مٹانے کے لیے۔ دیکھیں ٹاپک پہ برابر آپ نے سنا ہے، میں اپنی محنت جو اساتید دی ہے میں اسے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کہاں کہاں تک پھونک ماری گئی اور کہاں کہاں تک کوشش کی گئی کہ یہ پورا نور جو نور ہدایت ہے اسے مٹا دیا جائے۔ لیکن آج 1400 سال کے بعد بھی جب دنیا اپنے بستر میں آرام کر رہی ہے تو اس نور سے متصل افراد فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آسان ہے آنا، فرش عزا پہ کھینچ کے لانا آسان ہے؟ ارے اپنے لیے کوئی پروگرام کرو تب دیکھو کتنا مشکل سے لوگ آتے ہیں۔ فرش عزا پہ لانا آسان ہے کہ بالکل، اس لیے کہ یہ ذکر حسین ہے۔ ذکر حسین تو معجزہ دکھاتا ہے۔ جوانوں سے کہہ دو 10 منٹ کے لیے موبائل جیب میں رکھ لیں، کوئی رکھ نہیں سکتا ہے۔ آپس میں دوست بھی بیٹھے رہتے ہیں تو گفتگو ڈائریکٹ نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے موبائل میں، یہ اپنے موبائل میں، فلاں اپنے موبائل میں۔ آج کی بڑی محبت کا نام موبائل ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت موبائل نہیں چھڑوا پاتی، سب اپنے اپنے موبائل میں بزی رہتے ہیں۔ لیکن فرش عزا کی طاقت یہ ہے، بس میں حسین کی طاقت یہ ہے، 1 گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں، موبائل جیب میں رہتا ہے۔ یہ محبت کس نے دی؟ کہ یہ محبت نور خدا کا کمال ہے۔
دنیا کی کوئی طاقت موبائل چھڑوائے گی آپ سے؟ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خود اپنی کر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں بھی برابر موبائل رہتا ہے، نہیں چھوڑ پائیں گے۔ لیکن آخر کیوں؟ اس لیے کہ یہ نور پروردگار کی طاقت ہے، اسے مٹانے کی کوشش کی گئی، اور مٹانے والوں نے ہر دور میں سمجھا، ہر دور میں جانا کہ اس کی طاقت کیا ہے۔ متوکل، نام سنا ہے متوکل کا؟ ملعون متوکل۔ اب یہ عالم اسلام کی سازش ہے یا نادانستہ کوشش تھی کہ جس نے بھی اہل بیت کے خلاف کام کیا ہے سب رضی اللہ بنائے گئے؟ پورے بنی عباس کی فہرست دیکھ لیں، بنی امیہ کی فہرست دیکھ لیں۔ متوکل دشمن اہل بیت، دشمن امام حسین، ایسا دشمن 17 مرتبہ قبر امام حسین پہ حل چلوایا ہے اس نے۔ کتنی بار؟ 17 بار، 17 مرتبہ قبر امام حسین پہ حل چلوایا، نشان مٹ جائے، اور نشان مٹانے کے بعد اس پہ نہر جاری کر دیتا تھا، پانی جاری کر دیتا تھا کہ قبر کا نشان نہ رہے۔ دنیا میں قبروں کے نشان 40-50 سال سے زیادہ نارملی نہیں رہتے۔ اس میں کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے پردادا کی قبر کا پتہ ہوگا، دادا کے دادا کی قبر کا پتہ ہوگا، دادا کے پردادا کی قبر کا پتہ ہوگا، 5-6 نسل کے اوپر قبروں کا پتہ نہیں رہتا، جبکہ نہ تو اس پہ حل چلایا گیا، نہ تو اسے پامال کیا گیا۔ 50 سال میں قبر کا نشان رہتا نہیں ہے، 100 سال میں قبر کا نشان مٹ جاتا ہے۔ متوکل نے 17 مرتبہ قبر امام حسین کو پامال کیا، پامال کرنے کے بعد اس پہ نہر جاری کر دی۔ کسی نے متوکل سے سوال کیا، اس کے ساتھی نے، متوکل بڑی تعریف ہوتی ہے تیری، جملہ آپ نوٹ فرمائیں گے متوکل کا کہ کتنا بڑا جملہ کہا ہے متوکل نے، اور عالم اسلام کی آنکھ کھولی ہے، اور نادانستہ طور پہ وہ کہہ گیا۔ جیسے آپ کے یہاں کہتے ہیں نا ذاکر و شعرا، میں کچھ کہہ گیا تو یہ واقعی کہہ گیا۔ متوکل پورے عالم اسلام میں تمہارا شہرہ ہے، وہ آنے والا کہہ رہا ہے، جملہ غور فرمائیں گے، بڑی شہرت ہے تیری، سب کہہ رہے ہیں متوکل نے بڑی مسجدیں بنائی ہیں، 1-2 نہیں، سینکڑوں مساجد بنا دی۔ اے متوکل، اتنی مساجد کی تعمیر کرا رہا ہے تو، اتنی مسجدیں بنوا رہا ہے، ایک طرف جب مسجدیں بنوا رہا ہے تو قبر امام حسین سے دشمنی کیا ہے؟ آنے والے کا سوال دیکھیں، مسجد بنوا رہا ہے، قبر امام حسین پامال کر رہا ہے، مسجد بنوا رہا ہے، قبر امام حسین سے دشمنی۔ اب یہ میں متوکل کا جملہ کہہ رہا ہوں۔ متوکل نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے میں نے مسجدیں کیوں بنوائی؟ میں مسجدیں بنا بنا کے دیکھتا رہا، بغض اہل بیت کے بعد مسجد جانے والے اونگتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، کاہل ہو جاتے ہیں، ہماری زبان میں بیٹھ جاتے ہیں، صرف اللہ اللہ کرتے ہیں، صرف تسبیح پڑھتے ہیں۔ مسجد میں جانے والے جنہوں نے در اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مسجد پہنچ گئے، سستی آ جاتی ہے، وہیں پہ کاہلی آ جاتی ہے، لیزی ہو جاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں جو کربلا آتا ہے اس کے اندر جوش ہے، اس کے اندر ہیجان ہے، اس کے اندر ولولہ ہے۔ اس چیز کو بناؤ جہاں سے پبلک سست ہوتی ہو، ولولے والی چیز میں آئیں گے تو ظلم برداشت نہیں ہوگا، ستم برداشت نہیں ہوگا، متوکل برداشت نہیں ہوگا۔ میں انہیں مسجدوں میں قید کر رہا ہوں، یہ کربلا نہ جانے پائیں، میں انہیں مسجدوں میں قید کر رہا ہوں، یہ کربلا نہ جانے پائیں۔ میں کہوں گا متوکل، اللہ نے پہلے ہی کہا تھا یہ پھونک مار کے نور خدا کو بجھاتے ہیں۔ مسجدیں تو نے بنائی، مسجدوں میں کتنے پہنچے در اہل بیت کو چھوڑ کے، لیکن جس کربلا کو تو نے مسمار کیا، جس قبر کو پامال کیا، تیری قبر کا نشان نہیں ہے، وہاں کروڑوں آج بھی جا رہے ہیں۔ یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک معجزہ ہے جو نور پروردگار کا ہے، دنیا اسے خاموش کرنا چاہے، پروردگار اس نور کو بچانے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ نور پروردگار، دیکھیں مجھے ایک بحث میں داخل ہونا تھا، یہاں تک مقدمتاً میں آیا۔ نور پروردگار
اہل بیت امام حسین، امام حسین کے نور کو اور اہل بیت کے نور کو خاموش کرنے کی کوششیں ہوئیں اور بڑی تلاش ہوئی، ساری حکومتوں نے اپنا زور لگا دیا ایڑی چوٹی کا کہ اسے ختم کر دیا جائے، لیکن نور پروردگار خاموش نہیں ہوا۔ کیسی کوششیں؟ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ ختم ہو گئی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا ختم ہو گئی، جبکہ ہمارا خود کا عقیدہ ہے کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا، ہر دن عاشورہ ہے، ہر زمین کربلا ہے۔ اب ویسی کربلا تو نہیں ہو سکتی، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، لیکن ادنا مرحلے پہ یہ جنگ ہر دور میں ہے، ادنا مرحلے پہ یہ قربانی ہر دور میں ہے، ادنا مرحلے پہ قربانی دینا سب کی ذمہ داری ہے۔ اور امام حسین آواز ہی دے رہے ہیں، میرے لشکر میں وہی آ سکتا ہے جس کے اندر قربانی کا جذبہ ہو، آ سکتا ہے، اس لیے کہ جنگ جاری ہے۔ مولانا صاحب کون سی جنگ جاری ہے؟ کون سی جنگ جاری ہے؟ ایک جنگ تھی جو ابتدا میں بنی امیہ نے لڑی، بس تھوڑی دیر ساتھ دیں گے انشاءاللہ نتیجہ آپ کو دینے والا ہوں۔ آج کی دنیا میں بھی جو جنگیں ہوتی ہیں، کبھی ہوتی ہے زمینی جنگ، زمینی جنگ کے لیے آرمی بنائی جاتی ہے، ہمارے ہندوستان میں بی ایس ایف وغیرہ ہے، بارڈر سیکورٹی فورسز ہیں جو بارڈر کی حفاظت کرتے ہیں زمینی جنگ میں۔ ایک جنگ ہوتی ہے ہوائی جنگ، جس میں زمینی کا بعد میں کام ہوتا ہے، ایئر فورس کا کام پہلے ہوتا ہے۔ ایک جنگ ہوتی ہے بحری جنگ، جس میں نیوی کا کام ہوتا ہے، نیوی آتے ہیں وہ ڈیفنس کرتے ہیں۔ چوتھی جنگ ہے فضائی جنگ، اسپیس کی جنگ، اور یہ بھی ایک بڑی جنگ ہے۔ جو جوان ہیں، جو اہل مطالعہ ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر اسپیس پہ آپ کا اسٹیشن ہے تو اس اسٹیشن کے ذریعے سے آپ ساری دنیا کے آرمز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ساری دنیا کے ہتھیار کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسی لیے امریکہ کو سپر پاور کہتے ہیں، اس کا اسٹیشن زمین پہ ناسا اور وہاں پہ بھی ہے، بڑا اسٹیشن ہے اس کا۔ ہندوستان والے بھی اپنا اسرو بنائے ہوئے ہیں، دنیا کے سارے اسٹیشن ہوتے ہیں۔ ایک جنگ ہوتی ہے سائبر وار، یعنی انٹرنیٹ کی جنگ، وہاں گھر بیٹھے ہوئے سائٹ ہیک کر لی جاتی ہے اور سائٹ ہیک کر کے بہت بڑا نقصان کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک جنگ ہے آج کے دور میں جو جانتے ہیں۔ لیکن یہ 5 جنگوں سے ہٹ کے ایک چھٹی جنگ ہے، میں تھوڑی دیر آپ ساتھ میں رہے میرے، ایک چھٹی جنگ ہے جسے تفکراتی جنگ کہا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بس ساتھ میں آپ میرے رہیں، انشاءاللہ نتیجہ دینے والا ہوں۔ تفکراتی جنگ، شناختی جنگ، کوگنیٹیو وارفیئر، گوگل جائیں، گوگل کریں اور اس کے بعد آپ کو پوری یہ جنگ مل جائے گی۔ کوگنیٹیو وارفیئر کیا ہے؟ کوگنیٹیو وارفیئر، کوئی میزائل نہیں چلانی، کوئی گولی نہیں چلانی، کوئی تلوار نہیں چلانی، آپ کے ذہنوں پہ حملہ کرنا ہے۔ کیسے کریں گے ذہنوں پہ حملہ؟ کہ جھوٹ کو سچ دکھاؤ، سچ کو جھوٹ دکھاؤ، میڈیا کنٹرول میں ہو جائے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، بڑے بڑے کارپوریٹ گھرانے اپنے ہاتھ میں آ جائیں۔ جب یہ سب اپنے ہاتھ میں آئے گا تو نتیجہ یہ ہوگا 5-10 سال بھی اگر ہاتھ میں حکومت رہے تو آپ کے لیے جو افراد مقدس تھے 10 سال میں ان کو زمین پہ لا دیا جائے گا۔ آپ کے لیے جو مقدس تھے 10 سال میں اس جنگ کے ذریعے سے انہیں مسمار کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ہندوستان میں 10 سال پہلے جو گاندھی جی کا تصور تھا آپ کے ذہنوں میں، آج وہ تصور نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے لوگوں کو لگا ہاں کچھ تو غلط رہے ہوں گے، کچھ تو خراب رہے ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک تفکراتی جنگ ہے، یہ ایک شناختی جنگ ہے۔ 10 سال اگر حکومت ہاتھ میں رہے تو جس کو چاہیں اوپر پہنچا دیں، جس کو چاہیں زمین پہ ملا دیں۔ اب آئیے درود و سلام بھیجیں اس ذات مقدس پہ۔ 70 سال تک ہزاروں منبر سے اس پہ لعنتیں کی گئی، لیکن علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے۔ آسان ہوتا ہے کسی کو اپنے وجود کو بچانا، آج اتنی محنت ہو رہی ہے اپنا وجود بچایا نہیں جا رہا ہے۔ کل ساری میڈیا ان کے ہاتھ میں تھی، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھی تو کیا ہوا؟ اس زمانے کے بڑے بڑے گھرانے، میڈیا گھرانے ان کے ہاتھ میں تھے اور انہوں نے کوششیں بھی کی، بہت کی۔ حدیث بدلو، آیت بدلو، روایت بدلو، کسی میں کسی کو ایڈ کر دو، کسی سے کسی کو نکال دو۔
اپنے ہاتھ میں بڑے بڑے چینل ہیں، جو ہم چاہیں گے مشہور کر دیں گے، سلیبس بدل دو، کتاب بدل دو، سارے کورسز بدل دو۔ یہ دنیا سمجھ رہی ہے آج کچھ نئی جنگ چل رہی ہے، نئی جنگ نہیں ہے۔ حاکم شام نے جو جنگ لڑی تھی نا، اس کو نیا لبادہ اوڑھ کے پیش کیا جا رہا ہے، نیا لبادہ اڑا کے اسے سب کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ روایتیں بدل دو، آیتیں بدل دو۔ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو رات میں شب ہجرت بستر رسول پہ سو کے اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں، اپنے نفسوں کو بیچتے ہیں، اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں۔ کس نے خریدا؟ بتائیے آپ، کون تھا؟ کون تھا؟ ڈرتے ہیں؟ معلوم تو سب کو کچھ آوازیں آئیں۔ کس کے لیے ہے شب ہجرت؟ رضائے پروردگار خریدا۔ کس نے خریدی؟ دیکھیں سب بول رہے ہیں اب امام علی نے۔ امام علی نے حاکم شام نے سمورہ ابن جندب کو بلایا، بڑا راوی ہے، بہت بڑا میڈیا گھرانہ آج کے حساب سے سمجھ لیں آپ، اے بی پی سمجھ لیں، آج تک سمجھ لیں، این ڈی ٹی وی سمجھ لیں، کچھ سمجھ لیں، اب تو سب ایک ہی جیسے ہیں۔ لے لیا، سمورہ ادھر آؤ، سمورہ کو بلایا۔ سمورہ، یہ آیت جو ہے نا امام علی کی شان میں، اسے تم پلٹ دو، اپنی کتابوں میں لکھ دو، روایتوں میں لکھ دو۔ کس کے نام سے لکھنا ہے؟ کل لکھ دو یہ عبد الرحمن ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے یہ جنگ لڑی گئی۔ کس کے لیے لکھنا ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم، یعنی بالکل معاملہ الٹ دیا۔ قاتل امام علی کے لیے یہ آیت لکھ دو۔ اچھا بڑی کتاب میں اگر لکھ جائے تو ہر جگہ پھیل جائے گی، ہر جگہ آ جائے گی۔ اس نے کہا نہیں لکھیں گے۔ حاکم شام نے کہا 1 لاکھ دیں گے۔ وہ بھی جانتا ہے میڈیا کو، 1 لاکھ دیں گے۔ کہا تب بھی نہیں لکھیں گے۔ کہا 2 لاکھ دیں گے، نہیں لکھوں گا۔ 3 لاکھ، حاکم شام زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ 4 لاکھ، کہا ٹھیک ہے لائیے کہتے ہیں تو لکھ ہی دیتے ہیں۔ اس آیت کو کتابوں میں اور روایتوں میں لکھ دیا کہ ابن ملجم کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک کتاب سے کتنی کتابوں تک گئی ہوگی بات، ایک کتاب سے کہاں کہاں تک گئی ہوگی بات، لیکن باتیں چاہے جہاں تک پہنچ جائیں، باتیں چاہے جہاں تک چلی جائیں، آج بتائیں ساری میڈیا کو استعمال کرنے کے بعد 1400 سال کے بعد جب میں پوچھتا ہوں آپ سے آیت کس کی شان میں ہے، سب کہہ رہے ہیں علی کی شان میں ہے۔ آخر یہ معجزہ کہاں سے، یہ کمال کہاں سے کہ جب یہ آیت کو علی کی شان میں پڑھنا تو کربلا کی شناختی جنگ کو یاد کرنا، ساری دنیا کی طاقت ایک طرف، حسین کی کربلا کی محنت ایک طرف۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ساری طاقتیں، جنگیں لڑی جا رہی تھی نا، ختم کیا جا رہا تھا، اور آج بھی وہ جنگ لڑی جا رہی۔ آپ کے خلاف سوال ہوتا ہے بھائی کیوں امام حسین کو یاد کرتے ہیں آپ؟ آرام سے گھر میں سوئیں، اطمینان کریں۔ یہ رات کے 11:30 بجے آپ گئے اس واقعے کو یاد کرنے کے لیے جو 1400 سال پہلے ہوا ہے۔ کسے یاد کر رہے ہیں؟ 1400 سال پہلے کی داستان۔ ارے چھوڑیں، ہٹائیں سے، کیا یاد کر رہے ہیں؟ اتنی شہادتیں تو ہوئی ہیں، آخر کب تک آپ روئیں گے؟ کب تک گریہ کریں گے؟ کب تک امام حسین کو یاد کریں گے؟ دیکھیں مسئلہ کچھ اس سے ہٹ کر ہے، کب تک امام حسین کو یاد کریں گے؟ ہم تو قرآنی لوگ ہیں، ہم نے نہیں کہا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، پھر بھی دلیل ہمارے لیے قرآن سے ہی ہے۔ جناب یعقوب سے جناب یوسف بچھڑ گئے، 1 سال 2 سال 5 سال، کتنا روئے؟ 10 سال 15 سال 20 سال تک جناب یعقوب روتے رہے۔ 20 سال کے بعد جب جناب یوسف کا کرتا آیا تو جناب یعقوب نے کیا کہا؟ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اگر مجھ پہ تم الزام نہ لگاؤ،
اے جناب یعقوب آپ کیوں کہہ رہے ہیں الزام نہ لگاؤ؟ کہا اس لیے کہ جب بھی کوئی رونے والا بڑا عرصہ دراز تک روتا ہے تو الزام لگانے والے بھی آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کب تک روئیں گے، وہ کہتے ہیں کب تک گریہ کریں گے، میں محسوس کرو ارے 20 سال کوئی روتا ہے؟ کہا ہاں روتا ہے، اگر یوسف جیسا بیٹا ہو، اگر ایک یوسف جدا ہو جائے تو یعقوب 20 سال روئیں۔ ہم نبوت سے درس لیتے ہیں کہ حسین تو فخر یوسف ہے، کربلائی تو فخر یوسف ہیں۔ 1 سال کیا، جب تک ہم زندہ رہیں گے روتے رہیں گے۔ اور پھر قرآن بیان کر رہا ہے جناب شعیب کے بارے میں، جناب شعیب اتنا روئے خوف خدا میں کہ آنکھیں چلی گئیں، روشنی چلی گئی، اللہ نے روشنی دے دی پھر سے۔ جناب شعیب پھر روئے۔ امام صادق کی روایت ہے جب امام سے کسی نے کہا تھا مولا کب تک ہم روئیں گے امام حسین پہ، کب تک گریہ کریں گے، تو آپ نے داستان شعیب بیان کی، اللہ کے خوف سے روئے، آنکھیں چلی گئیں، پروردگار نے نور دیا پھر روئے، پھر آنکھیں چلی گئیں، اللہ نے نور دیا پھر روئے، آنکھیں چلی گئی، یہاں تک کہ پروردگار نے کہا میرے بندے میں نے جہنم کا خوف تمہارے دل سے نکال دیا ہے، ڈر نہ کرو، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، کتنا رو گے، کتنا گریہ کرو گے، بس کرو بس کرو، ہو گیا۔ جناب شعیب نے ایک جملہ کہا تھا پروردگار اگر تیرے خوف میں نہ روؤں تو پھر آنکھیں کس کام کی، پروردگار اگر تیرے خوف میں نہ روؤں تو پھر یہ آنکھیں کس کام کی۔ امام صادق نے کہا اے میرے چاہنے والو اگر یہ آنکھیں حسین پہ نہ روئیں تو پھر آنکھیں کس کام کی ہیں؟ جتنا روگے اتنا زیادہ پروردگار اس نور کو تمہارے دل میں پیدا کرتا جائے گا۔ اللہ نے اس غم کو اسپیشل بنایا ہے اور چاہے کہ سارے غم کو چھوڑ کے اس غم کا تذکرہ کیا جائے، ورنہ معصومین کی بز میں جب اصحاب پہنچتے تھے معصومین تاکید کرتے تھے جاؤ در امام حسین پہ، امام علی نقی علیہ السلام صلوات آپ مریض ہوئے بیمار ہوئے، کسی کو بلایا ادھر آؤ یہ پیسہ لو جاؤ کربلا، قبہ امام حسین کے نیچے جاؤ اور امام حسین کے گنبد کے نیچے جانے کے بعد وہاں کھڑے ہونے کے بعد میری صحت کے لیے دعا کرو۔ کس کی صحت کے لیے؟ 10ویں امام کی صحت کے لیے۔ اس نے فوراً پلٹ کے کہا مولا ہم لوگ تو آتے ہیں آپ کے دروازے پہ، آج بھی سارے زائرین جاتے ہیں امام کے دروازے پہ، ہم آپ کے دروازے پہ آتے ہیں کہ ہمیں صحت ملے، آپ ہمیں کربلا بھیج رہے ہیں وہاں دعا کرو۔ تو امام نے کہا ہاں چونکہ کربلا کی دعا جتنی تیز مستجاب ہوتی ہے اتنی تیز کہیں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ امام رضا سے آگے کسی نے سوال کیا مولا یہ حدیث کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہے، حسین کشتی نجات ہے۔ مولا کیا آپ کشتی نجات نہیں ہیں؟ آپ بھی تو کشتی نجات ہیں، کیا آپ کے یہاں سے نجات نہیں ملے گی؟ امام نے کہا بالکل ہم جتنے ہیں ہم سب کشتی نجات ہیں، وَلَكِنَّ سَفِينَةَ الْحُسَيْنِ هِيَ أَسْرَعُ، ہم سب کشتی نجات ہیں لیکن جتنی اسپیڈ حسین کی کشتی میں ہے اتنی اسپیڈ کسی کشتی میں نہیں ہے جو ایک رات میں ہر کو ہر بنا دے، کتنی تیز کشتی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اس سے تیز کشتی کوئی نہیں ہے، اسی لیے جہاں سب سے تیز کشتی ہے سب سے زیادہ ذکر اسی کا ہوتا ہے۔ معصومین نے کہا روایتیں ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی مناسبتیں آتی ہیں لوگ کہتے ہیں ان امام کو کیوں اتنا یاد نہیں کرتے، ان کو کیوں نہیں یاد کرتے، شہدائے احد کو کیوں نہیں یاد کرتے، رسول کو کیوں نہیں، فلاں کی شہادت کیوں نہیں، سب کا ایک ایک دن تذکرہ کرتے ہیں آپ ایک مجلس، اور یہ 2 مہینے 8 دن لگاتار، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آخر 2 مہینے 8 دن کیوں؟ اے علی کے چاہنے والوں کیوں؟ علماء نے جواب دیا ہاں جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ معصومین نے تاکید کی ہے۔ ہمارے ہاں مناسبتیں آپ دیکھیں، ابھی ایام عزا ختم ہوں گے، سب سے پہلی جو مناسبت آئے گی ولادت میں 17 ربیع الاول، کس کی ولادت ہے؟ رسول خدا کی، صلوات پڑھ دے محمد اور امام صادق علیہ السلام کی۔
دو کی ولادت 17 ربیع الاول منسوب ہے رسول سے، منسوب ہے 17 ربیع الاول امام صادق سے، لیکن جب آپ کتاب کھولیں تو آئے گا 17 ربیع الاول زیارت امام حسین پڑھنا مستحب ہے۔ بھائی 17 ربیع الاول ولادت رسول اور امام صادق کی، زیارت کس کی مستحب ہے؟ امام حسین کی۔ آگے چلے جائیں 20 جمادی الثانیہ ولادت جناب فاطمہ الزہرا، منسوب ہے جناب زہرا سے، لیکن اس میں بھی کتابوں میں لکھا ہے آج کے دن زیارت امام حسین مستحب ہے۔ اور آگے بڑھیں 13 رجب آ گئی، 13 رجب کے اعمال میں آپ دیکھیں زیارت امام حسین مستحب، اور آگے 3 شعبان وہ تو امام حسین سے منسوب ہے، اس میں مستحب۔ 15 شعبان آ گئی، 15 شعبان زیارت امام حسین مستحب، بلکہ روایت خاص طور سے ہے کہ اگر کربلا نہیں جا سکتے اپنے گھر کی چھت پہ جاؤ، امام حسین کی طرف رخ کرو، کربلا کی طرف، اور 3 جملہ کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار 1,24,000 انبیاء سے مصافحے کا ثواب دے گا۔ ہے امام زمانہ کی ولادت، زیارت کس کی مستحب؟ امام حسین کی۔ آگے آگے ماہ مبارک رمضان، شب قدر، نازل ہو رہا ہے قرآن، مستحب ہے زیارت امام حسین۔ شب عید آ گئی ہماری عید، مستحب ہے زیارت امام حسین۔ روز عید ہے، روز عید مستحب زیارت امام حسین۔ بقرعید مستحب زیارت امام حسین۔ غدیر منسوب امام علی سے، مستحب زیارت امام حسین۔ پروردگار آخر وجہ کیا ہے؟ نسبت کسی اور سے زیارت امام حسین کے مستحب۔ عجب نہیں معصومین آواز دیں، تمہیں معلوم نہیں ہے اگر کربلا ہے تو 17 ربیع الاول ہے، اگر کربلا ہے تو 13 رجب ہے، اگر کربلا ہے تو 20 جمادی الثانیہ ہے، اگر کربلا ہے تو عید ہے، اگر کربلا ہے تو غدیر ہے، اگر کربلا ہے تو بقرعید ہے۔ ایک کربلا زندہ رکھو، سب زندہ رہے گی۔ کربلا بھول جاؤ گے، خوشیوں کو ترس جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک کربلا کے وجود سے سب ہے، جب ایک کے وجود سے سب ہے تو کوشش کسے بچانے کی ہے؟ اسی کو بچا لو، سب بچ جائے گا۔ کربلا رہے گی، غدیر بھی رہے گی، کربلا رہے گی، 17 ربیع الاول بھی رہے گی۔ اسی لیے یہ ساری مناسبتیں آپ دیکھیں وہی قاعدے سے منا پاتے ہیں جنہوں نے کربلا منائی، اور جنہوں نے کربلا کو چھوڑ دیا وہ خوشیاں بنا بھی نہیں پاتے ہیں، وہ خوشیوں کو ترس گئے۔ ایک کربلا ہے جہاں کے وجود سے سب بچا ہے، کربلا نے کبھی اپنے کو بچایا ہی نہیں ہے، امام حسین نے کبھی ذاتاً خود کو بچایا ہی نہیں ہے۔ ابھی یہیں آپ کے پاس مجلس تھی ہردوئی میں، تو وہاں پہ 1-2 باتیں میں نے عرض کی تھی کہ امام حسین نے کبھی خود کو بچایا ہی نہیں۔ اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور سب کی ہدایت کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں ہے، اپنے لیے نہیں ہے۔ امام حسین نے کبھی بھی بندوں سے یہ نہیں کہا آؤ میری طرف آؤ، آؤ میں تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہوں، آؤ میں تمہیں اپنے راستے پہ بلا رہا ہوں، بلکہ امام حسین کے لیے ہم لوگ جو کہتے بھی ہیں وفیت للہ، دعوت الی اللہ، آپ نے دعوت دیے کہاں؟ اپنی طرف نہیں، ہم زیارت پہ کہتے ہیں مولا آپ نے اللہ کی طرف بلایا ہے۔ کدھر بلایا ہے؟ اللہ کی طرف۔ آپ نے وفا کی کس سے؟ اللہ کے لیے۔ جاہدت فی سبیل اللہ، اپنے لیے جنگ نہیں لڑی، اللہ کے لیے جنگ لڑی ہے۔ یعنی کمال امام حسین یہ ہے کہ کبھی اپنی طرف نہیں بلایا، بلایا کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ پروردگار کو بھی اتنا پسند آیا، اے میرے بندے تو میری طرف بلا رہا ہے نا، تو صحیح تو میری طرف بلائے گا، میں کائنات کو تیری طرف بلاؤں گا، تو میری طرف بلائے گا، میں کائنات کو تیری طرف بلاؤں گا۔ ہماری کمزوری یہی ہے، ہم لوگ ان کے نام پہ بھی بلاتے ہیں تو اپنی طرف، کان میں چپکے سے کہتے ہیں کہ چلیے آج موہان میں میں مجلس پڑھ رہا ہوں، سننے چلیے، یعنی کدھر بلایا؟
اپنی طرف. آج کہتے آؤ آج اپنی انجمن لگ رہی. کدھر بلا رہے ہیں؟ اپنی طرف. آ جاؤ اپنے گھر کی ہے. کدھر بلا رہے ہیں؟ اپنی طرف. اپنی طرف ہم بہت جوش میں بلاتے ہیں سب کو. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، الیکشن میں کھڑے ہونے والے اگر اپنی قوم کے بھی ہوں، کتنی محنت سے رات کی تاریکی میں کنڈی کھٹکھٹا کے ووٹ مانگتے ہیں. کتنی محنت سے اندھیرے میں جاتے ہیں، بھائی ووٹ ہمیں کو دینا، ووٹ ہمیں کو دینا. میں ان سے کہنا چاہوں گا جتنی محنت اپنے لیے کر رہے ہو، اگر اس کا 1% امام حسین کے لیے کر دیا ہوتا، 1% اللہ کے لیے کر دیا ہوتا، تو کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی. عزت وہ عطا کرنے والے تھے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کبھی ایسے کسی کے دروازے پہ گئے، آؤ چلو مسجد چلتے ہیں، آؤ چلو فرش اعضاء پہ چلتے ہیں، آؤ چلو وہاں تذکرہ حسین ہو رہا ہے چلتے ہیں. امام حسین نے اپنی طرف نہیں بلایا. اپنی طرف بلانے والے جب تک زندہ رہتے ہیں تب تک ان کا تذکرہ رہتا ہے. مر جاتے ہیں ذکر نہیں ہوتا. اگر اپنے ذکر کو بچانا ہے تو حسین سے متصل کر دو، اپنے آپ کو حسین سے جوڑ دو. حسین رہے گا، تم رہو گے، ہم رہیں گے. آپ کے پاس شہر ہے لکھنؤ، نواب آصف الدولہ، کتنے محل بنائے ہوں گے انہوں نے، کتنی کوٹھیاں بنائی ہوں گے انہوں نے، کتنے گھر بنائے ہوں گے انہوں نے. لیکن آج سینکڑوں سال گزرنے کے بعد کسی کوٹھی سے وہ زندہ نہیں ہیں، کسی محل کے نام سے زندہ نہیں ہیں، کسی قصر کے نام سے زندہ نہیں ہیں. اتنا بڑا نواب، محل اتنے بنائے، محلوں کے نام سے زندہ نہیں. آخر زندہ ہے تو کس نام سے؟ دیکھیں سب کہہ رہے ہیں امام بارگاہ آصف الدولہ. اتنے محل بنائے، سب کیا ہوا؟ کہ چونکہ دنیا کے لیے بنایا تھا، دنیا آگے بڑھی، محل ختم ہو گئے. لیکن ایک حسین کے لیے بنایا تو آج بھی اس امام بارگاہ سے میرا نام زندہ ہے، نواب زندہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کدھر بلانا؟ امام حسین کی طرف. مولا نے کہاں بلایا؟ اپنی طرف نہیں، دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلایا. پروردگار کو بھی بہت پسند آیا. پروردگار نے کہا اے میرے بندے، تو میرا بندہ ہے نا، تو جتنا عظیم کیوں نہ ہو جائے. بھئی ہم لوگ تو وہ قوم ہے نہیں کہ ہم جو نصیری ہونے پہ فخر کریں، یا ہم یہ کہیں کہ علی اللہ ہیں، انہوں نے اللہ مانا. ہم بالکل اس پہ فخر کرنے والے نہیں. ہمارے لیے تو جیسے یہ غلط ویسے وہ غلط، 1% بھی کچھ گنجائش نہیں ہے. جنہوں نے مولا علی کو عام بندہ مان لیا وہ بھی غلط، جنہوں نے مولا کو خدا کہہ دیا وہ بھی غلط. دونوں برابر ہیں. ہمارے لیے تو بس یہ ہے کہ مخلوق سمجھ نہیں سکتے، خالق سے نیچے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اے میرے بندے حسین، تو بندہ ہے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے مولا حسین اب اللہ ہو گئے. پروردگار کہہ رہے تو بندہ ہے. جب تو بندہ ہو کہ میری طرف بلا رہا ہے، اور اتنا کمال کہ دن میں 5 مرتبہ انہیں بھیج دیا مسجد، تو میں تو تیرا اللہ ہوں. 5 مرتبہ تو نے بھیجا، لمٹ رہی، میں تیری بارگاہ میں بھیجوں گا. ایام عزا میں صبح سے لے کے دوپہر تک 10 مجلس، 15 مجلس، 20 مجلس، 25 مجلس، کوئی حد نہیں ہے. ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری. پروردگار اتنی زیادہ کیوں کہ جب بندہ بلائے 5 مرتبہ تو رب حسین کی طرف بھیجے گا 25 مرتبہ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بندے تو نے میری طرف بلایا. حج پہ کتنے آئے؟ 25 لاکھ، میکسیمم 25 لاکھ، 27 لاکھ، بس 25 لاکھ آئے نا.
اور ان 25 لاکھ کے آنے میں بھی یہ ہے کہ جب آئے تو آج جو میزبان بنے ہوئے ہیں، اسی سال کا میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے مہمانوں کی یہ قدر کہ ہر طرف راستہ بند ہے، ادھر نہیں ادھر سے چلے جاؤ، ادھر نہیں ادھر سے چلے جاؤ، یہاں بھی پانی نہیں مل رہا ہے، ادھر بھی پانی نہیں مل رہا ہے، مزدلفہ میں پریشانی، منی میں پریشانی، عرفات میں پریشانی، جو روم بھی دیا گیا اس میں مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، نامحرم کا خیال بھی نہیں ہے، عبادت پروردگار کے لیے بلایا، اے میرے بندے تو نے میری طرف بلایا، 25 لاکھ آئے، میں تو تیرا خالق ہوں، میں تو تیرا رب ہوں، جب میں تیری طرف بلاؤں گا تو اس کے 10 گنا 2.5 کروڑ نہ بلا دیا تو میں رب نہیں۔ اور اس میں بھی آپ جائیں، مکے میں رہنے والے بتاتے ہیں کہ جب تک حج کے ایام تھے تو جو 3 ریال کی روٹی تھی وہ 10 ریال کی روٹی ہو گئی، لیکن جب میں تیری طرف بلاؤں گا تو روٹیوں کی کوئی قیمت ہی نہیں رہے گی۔ وہاں کے میزبان آئیں گے، مسیر کربلا پہ روٹیاں لگا دیں گے، پھلوں کو لگا دیں گے، سبیلے لگا دیں گے، آؤ نام حسین پہ کھاتے جاؤ، آؤ نام حسین پہ سیر ہوتے جاؤ۔ آپ سمجھیں اپنی عظمت کو، سمجھیں اپنے وقار کو۔ ہم نے امام حسین کو کتنا جانا ہے، کتنا پہچانا ہے وہ ہم جانتے ہیں، لیکن اتنی سی معرفت کے باوجود اگر ہم زندہ ہیں تو یہ معجزہ حسین ہے، اگر ہم پائندہ ہیں تو یہ معجزہ حسین ہے، ورنہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہم کتنا آتے ہیں کتنا سنتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہم بہتر جانتے ہیں کتنا آتے ہیں کتنا سنتے ہیں۔ اے عزاداروں، اے نوجوانوں، اے میری طرح میں تو گناہگار ہوں، اگر کسی سے خطائیں ہو گئی ہیں تو ان سب سے خطاب ہے، اس سے تیز کشتی کہیں نہیں ملے گی، اب بھی موقع ہے، اب بھی راستہ ہے۔ ہم کہیں بھی چلے جائیں، کوئی مولوی آپ سے آ کے کہے، کوئی مولانا آ کے آپ سے کہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اس کی نہ سنو۔ یہ در امام حسین ہے جس نے محاوروں کو بدل دیا ہے، جس نے محاوروں کو الٹ دیا ہے۔ وہ دنیا ہے جو کہتی ہے کہ کتنے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کچھ نہیں ہو سکتا، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوگے۔ یہ در امام حسین ہے جو بتا رہا ہے کہ سپیدی سحر نمودار ہونے پہ بھی کوئی اگر آنا چاہتا ہے تو حسین اسے گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ مولا کی نگاہ کرم سب پہ ہے۔ جوانوں، صرف 2 داستان عرض کرنی، میں ادھر کئی مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ احساس بیدار ہو جائے، تاکہ شب بیداری صرف آنکھوں کی بیداری نہ رہے، ہمارے دل بھی بیدار رہیں۔ کہاں تک نگاہ کرم امام حسین ہم پر ہے، کہاں تک مولا کی نگاہ ہم پہ، مولا کہاں تک چاہتے ہیں کہ ہم آئیں۔ دیکھیں، فرش اعضا کے باہر تک چلے جانا ٹھیک ہے، ثواب مل جائے گا، میں نہیں کہتا کہ وہ غلط لوگ ہیں، ثواب مل جائے گا، آپ عشق حسین میں یہاں تک آئیں، لیکن فرش اعضا پہ آنے کی اہمیت الگ ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پہ پروردگار کی جانب سے برابر فرشتے آتے رہتے ہیں، برابر فرشتے آتے ہیں، اور جب آ کے زمین سے آسمان پہ پہنچتے ہیں سارے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ اسی درمیان فرشتوں کا ایک گروہ زمین سے آسمان پہ پہنچتا ہے، اور جیسے ہی وہ آسمان پہ پہنچتا ہے، جنت پہ پہنچتا ہے، پوری جنت معطر ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسی جگہ جہاں خوشبو نہ ہو اسے خوشبودار کر دینا آسان ہے، لیکن جنت تو پہلے سے معطر ہے، وہاں خوشبو پھیلانے کے لیے اسپیشل عطر چاہیے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں، اے بھائیو تم لوگ کہاں گئے تھے؟ ہم بھی زمین پہ گئے تھے، ہم یہ خوشبو لے کے نہیں آئے۔ آخر تم کہاں گئے تھے زمین پہ، کون سی خوشبو لے کے آ گئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی زمین پہ گئے، ہم ہر جگہ گئے، لیکن ہم نے کہا کہیں جانے سے کیا اچھا ہے، چلو آؤ موہان میں فرش اعضا بچھائے، یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں، چلو فرش اعضا بچھائے، ہم نے دیکھا ایک جگہ ذکر حسین ہو رہا ہے، ہم وہیں اتر گئے، ہم وہیں جا کے بیٹھ گئے، فرش اعضا پہ بیٹھے، ذکر ہوا، فضائل سنے، مصائب سنے، ہم نے آنسو بہایا، تبرک لیا، لے کے ہم واپس آ رہے ہیں۔
یہ خوشبو کہیں اور کی نہیں ہے، یہ خوشبو فرش عزائے حسین کی ہے۔ باہر کھڑے ہو کر سنا تو جا سکتا ہے، لیکن اپنے جسم کو فرش سے ملانے کے بعد جو خوشبو آتی ہے وہ ہر جگہ نہیں آتی۔ ہم وہ خوشبو لے کے آئے ہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی جا رہے ہیں وہ خوشبو لینے کے لیے، کہتے کوئی فائدہ نہیں، مجلس ختم ہو گئی تھی، فرش عزا اٹھ گیا تھا، جب ہم آئے سب ختم ہو گیا تھا، اب کیا کرنے جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں لیکن ہم جائیں گے۔ وہ آتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، اور یہ زمین پہ آنے کے بعد اب جو آسمان پہ پہنچتے ہیں تو پہلے والے فرشتوں نے محسوس کیا کہ یہ بھی خوشبو لے کے آ گئے۔ آپ کہاں سے خوشبو لے آئے؟ فرش عزا تو اٹھ چکی تھی، مجلس تو ختم ہو چکی تھی، سامعین جا چکے تھے، آپ کہاں سے لے آئے؟ کہا سامعین گئے تھے، مجلس ختم ہوئی تھی، حسین کی مجلس کا اثر ختم نہیں ہوا تھا۔ ہم گئے، ہم نے در و دیوار سے اپنے پر کو مس کیا ہے، جس جگہ پہ ذکر حسین ہو رہا ہے وہاں کے در و دیوار مبارک ہو جاتے ہیں۔ ہم نے در و دیوار سے اپنے پروں کو مس کیا، مس کرنے کے بعد ہم یہاں آ گئے۔ اسی لیے عرض کرتا ہوں حسین کی نگاہ کرم سب پہ ہے، چاہے جتنا گناہگار کیوں نہ ہو، آئیں مولا کے فرش پہ آئیں۔ مولا ہمیں نجات دلانا چاہتے ہیں، مولا ہمیں سیدھے راستے پہ لانا چاہتے ہیں، بس آخری رخ اور ربط مصائب۔ مولا چاہتے ہیں کہ ہمیں نجات مل جائے، مولا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت مل جائے۔ ایک بڑے ذاکر تہران کے گزرے ہیں، آغا مہدی قوام، ربط مصائب کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ حاج آغا مہدی قوام، ماہ محرم کا عشرہ آپ نے پڑھا، شام غریباں کی مجلس پڑھی، مجلس پڑھ کے چلے، میزبان نے ہدیہ دیا، ہدیے کو جیب میں رکھا، رکھنے کے بعد آگے بڑھے، تہران کی گلی سے گزر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا، گلی کے اس موڑ پر ایک خاتون کھڑی ہے، رات کی تاریکی میں، حیت بھی اچھی نہیں، لباس بھی اچھا نہیں، واضح و قطع سے معلوم ہے کہ کیسی عورت ہے۔ آقا مہدی قوام نے اپنے ساتھی سے کہا جاؤ اسے بلا کے لے آؤ۔ اس نے کہا آقا یہ عورت اچھی نہیں ہے، آپ کے کام کی نہیں ہے، آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ کہا نہیں جاؤ اسے بلا کے لے آؤ۔ وہ ساتھی گیا، اس سے کہا چلیے آقا بلاتے ہیں، مولانا صاحب بلاتے ہیں۔ اس نے دیکھا ایک مرتبہ، کہا مولانا صاحب سے کہہ دو انہوں نے غلط پہچانا ہے، میں الگ ہوں وہ الگ ہے۔ میں یہاں پہ رک کے ایک جملہ بارہا کہتا ہوں، ابھی بھی پبلک یا عوام میں کوئی کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، ابھی بھی علماء کا احترام کرتا ہے۔ یہ روحانیت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے احترام کو بچائے۔ اس نے کہا جاؤ ان سے کہہ دو میں ان کے کام کی نہیں ہوں، جاؤ ان سے بتا دو۔ کہا نہیں بلا کے لے آؤ۔ وہ آئی عورت، سر جھکا کے کھڑی ہوئی، ہاں آقا بتائیے آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ ایک مرتبہ آقا مہدی قوام نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالنے کے بعد لفافہ نکالا جو ابھی پورے عشرے کا ملا ہے، اس ہدیے کو اس عورت کے ہاتھ پہ رکھا، کہا امام حسین سے وعدہ کرو جب تک یہ پیسہ ہے دوبارہ گناہ کے راستے پہ نہیں جاؤ گی، وعدہ کرو مولا سے جب تک یہ دولت ہے یہ پیسہ ہے دوبارہ گناہ کے راستے پہ نہیں جاؤ گی۔ اور یہ کہہ کے آقا مہدی قوام چلے گئے۔ ایک سال کا عرصہ گزرا، ایک سال کے بعد آقا مہدی کہتے کہ میں کربلا میں تھا، حرم امام حسین سے نکل رہا تھا، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کے مجھے سلام کیا، کہا چلیے میری زوجہ بلاتی ہے۔ میں گیا، کہاں ہے آپ کی زوجہ؟ کہا ادھر آئیے میری زوجہ یہاں کھڑی۔ میں پہنچا، وہ محجبہ خاتون حجاب میں سر جھکائے زار و قطار رونے لگی۔ اس نے سلام کیا، میں نے جواب دیا، کہا آقا پہچانا؟ میں نے کہا نہیں پہچانا۔ کہا آقا میں شام غریبہ تہران کی تاریک گلی میں کھڑی ہوئی وہی گناہگار عورت ہوں جسے آپ نے ہدیہ امام حسین دیا اور دے کے آگے بڑھ گئے۔ میں 1 گھنٹے بیٹھ کر یہ سوچتی رہی کیا حسین کی نگاہ کرم مجھ جیسے پہ بھی ہے؟ کیا مولا کی نگاہ کرم مجھ جیسوں پہ بھی ہے؟ کیا مولا ہماری طرف بھی دیکھتے ہیں؟ میں نے اس دن سے طے کر لیا صرف یہ لفافہ کیا، جب تک دولت رہے گی، جب تک میں زندہ رہوں گی دوبارہ اس راستے پہ نہیں جاؤں گی۔ کچھ دنوں کے بعد یہ بڑے تاجر کا رشتہ آیا، میری شادی ہو گئی۔ امام حسین کی نگاہ کرم سب پہ ہے۔ مولا آقا یہ گناہگار آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں،
ہم صرف اپنی آنکھوں کو بیدار نہیں کیے ہوئے، مولا ہم سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، مولا ہم سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، لیکن اے مولا ہم نے آپ کے گھوڑے کے لجام پہ ہاتھ تو نہیں ڈالا۔ مولا جب آپ انہیں معاف کر سکتے ہیں تو مولا آپ ہمیں بھی معاف کر سکتے ہیں۔ حسین آواز دے رہے ہیں، آؤ سب کے لیے یہ دروازہ کربلا کھلا ہوا ہے، یہ نور سب کو ہدایت دے رہا ہے، یہ نور کبھی خاموش نہیں ہوگا، یہ نور خاموش ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے ایسے ہی قربانیاں نہیں دی ہیں، اگر حسین نے قربانی دی ہے تو تمہارے لیے، اگر حسین نے قربانی دی ہے تو دین کے لیے، اگر حسین نے قربانی دی ہے تو شریعت کے لیے۔ ہاں اے عزاداران حسین جو اپنی نیند کو چھوڑ کے، بستر کو چھوڑ کے فرش عزا پہ آئے ہو، آج ہم نے صرف اپنے بستروں کو چھوڑا ہے، فرش عزا پہ ہیں، نہ ہم بھوکے ہیں، نہ ہم پیاسے ہیں، نہ ہم پریشان حال ہیں، لیکن ذرا اسے یاد کرو جو عصر عاشور ایک مرتبہ مقتل میں آتا ہے، کبھی داہنے دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ حسین نے آواز دینا شروع کیا، اینا اینا مسلم ابن عقیل، اے میرے مسلم کہاں ہو، اے میرے حبیب کہاں ہو۔ جناب ام کلثوم خیمے کے باہر آئیں، بھیا کیا مرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ وہ کیسے موت کا ارادہ نہ کرے جس کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ جناب زینب نے کہا بھیا اگر جانا ہی چاہتے ہیں تو ہماری ایک خواہش ہے، آپ خیمے میں آ جائیے، آخری وداع کر دیں۔ حسین خیمے میں گئے، آخری وداع کے لیے۔ یہ آخری وداع آسان نہیں تھا۔ علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں، میں بچوں کو کلاس دے رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، میں نے کہا کون ہو؟ کہا قاصد امام زمانہ ہو۔ میں نے کہا امام زمانہ کا قاصد، امام نے کیا کہلایا ہے؟ کہا امام نے کہلایا ہے کہ علامہ مجلسی سے کہہ دو جب بھی مصائب حسین پڑھیں تو رخصتی ضرور پڑھا کریں۔ جب بھی مصائب حسین پڑھیں اور رخصتی ضرور پڑھیں۔ کہ وہ کیوں؟ کہ مولا کہہ رہے کربلا میں صبح سے لے کے عصر تک جب بھی کوئی گیا بیویوں کو آسرا تھا، اور محمد جا رہے ہیں تو کیا ہوا؟ حسین موجود ہیں، عباس جا رہے ہیں حسین موجود ہیں، اکبر جا رہے ہیں حسین موجود ہیں، قاسم جا رہے ہیں حسین موجود ہے۔ لیکن جب حسین چلے کوئی بی بی داہنے شانے کو پکڑ لیتی ہے، آقا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کوئی بی بی بائیں شانے کو تھام لیتی ہے۔ اسی درمیان حمید ابن مسلم کہتا ہے کوئی بچی ہے جس کا ہاتھ شانوں تک نہیں پہنچتا، وہ دامن سے لپٹی بیان کر رہی ہے، اے بابا سکینہ کو کس کے اجرکم علی اللہ۔ حسین خیمے سے باہر آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ابھی ذرا آگے بڑھے تھے، ایک مرتبہ محسوس ہوا مولا کو کہ پیچھے کوئی آواز دیتا ہے۔ اب جو پلٹ کے دیکھا، زینب اے بھیا آہستہ، اے بھیا آہستہ۔ زینب نے کہا اے بھیا ایک وصیت یاد آ گئی ہے اماں کی، لیکن ایسے نہیں بھیا۔ گھوڑے سے زمین پہ آئے، حسین زمین پہ آئے، کہا بھیا دو زانو ہو کے بیٹھ جائے۔ حسین دو زانو ہو کے بیٹھے، جناب زینب آگے بڑھی، امام حسین کے گلے کا بوسہ دیا۔ کہا اے زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا اماں نے کہا تھا اس گلے کا بوسہ دے لینا، اس کے بعد وہ گلا تمہیں نصیب نہ ہوگا، اس کے بعد وہ گلا نصیب نہ ہوگا۔ امام حسین نے کہا اے زینب ذرا قریب آؤ، شانوں کو چوما۔ بابا نے کہا تھا ان شانوں کو چوم لینا، اس لیے کہ ان شانوں میں رسن بندھے گی، ریسمان ظلم بندھے گی، اور دربار میں پھرایا جائے گا۔ اشکم اللہ۔ ہم مولا آگے بڑھنا چاہتے ہیں، 4 سالہ بچی آ گئی، شیخ مفید نقل کرتے ہیں 4 سالہ بچی قریب آ گئی۔ بابا ایک میری بھی خواہش ہے بابا، ایک میری بھی فرمائش ہے بابا، لیکن ایسے نہیں، اے بابا زمین کربلا پہ لے جائے۔ بابا زمین کربلا پہ لیٹ جائیے۔ حسین زمین کربلا پہ لیٹے، سکینہ آگے بڑھی، حسین کے سینے پہ اپنے سر کو رکھا۔ بابا اب ایک بار ایسے ہاتھ پھیریے جیسے یتیم مسلم کے ساتھ، اے میری
لاڈلی ابھی میں زندہ ہوں. نہیں بابا جائیے خدا حافظ. اے بابا جائیے خدا حافظ. اب میں آمادہ ہو گئی ہوں شمر کے تازیانے سہنے کے لیے, اشقیاء کے مظالم برداشت کرنے کے لیے. میں مصائب ختم کر دیتا, لیکن آج پہلی سفر ہے, آج پہلی سفر ہے. جانتے پہلی سفر کون سا دن ہے؟ پہلی سفر وہ دن ہے جب وہ سرا کا کاروان دمشق میں وارد ہو رہا. جب دمشق میں لے جایا جا رہا ہے, اور یہی تو مرحلہ تھا جب آنے والے نے امام سجاد سے سوال کیا تھا, مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے؟ تو امام سجاد نے کیا کہا؟ الشام, الشام, الشام. مولا یہ شام کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ کہا شام میں 7 عظیم مصیبتیں پڑی ہیں. کچھ مصیبتوں کو بیان کرنا ہے. شام میں 7 عظیم مصیبتیں پڑی ہیں, ہمیں دروازے دمشق پہ لا کے روک دیا گیا. کہا ابھی کھڑے رہو, ابھی رکے رہو. ہم نے سوال کیا کیوں روکا جا رہا ہے؟ کہا ابھی ٹھہرے رہو, ابھی تو شہر سجایا جا رہا ہے, ابھی تو شہر سجایا جا رہا ہے, ابھی تو آئینہ کاری کی جا رہی ہے. پھر مولا کہتے ہیں جب ہمیں شہر میں داخل کیا گیا نا, اور دوسری مصیبت سن سکو گے, میری پھوپھی جناب ام کلثوم نے شمر کو قریب بلایا, شمر ادھر آؤ, ایک کرم کرو, کچھ جو زیورات ہمارے پاس رہ گئے اسے لے لو, لیکن ایک کرم کرو, یہ جو شہداء کے سر ہیں نا انہیں ہماری اماریوں سے آگے لے کے چلے جاؤ, لوگ سروں کو دیکھتے رہیں, کوئی ہماری طرف نہ دیکھے. امام سجاد کہتے شمر نے ظلم یہ کیا, امام حسین کے سر کو زینب کے اماری کے قریب, اکبر کے سر کو سکینہ کے ناکے کے قریب لوگ اشارے کر رہے تھے, یہ زینب ہے, یہ زینب. اجرکم اللہ. پھر مولا کہتے ہیں تیسری مصیبت ہمارے اوپر جانتے ہو کیا پڑی؟ ہمیں چلاتے چلاتے ایک جگہ روک دیا گیا, کہا یہیں ٹھہر جاؤ. ہم نے کہا کیوں ٹھہرایا ہے؟ اب جو متوجہ ہوئے ہم نے پیچھے دیکھا, یہ عام جگہ نہیں ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں غلام اور کنیز بیچے جاتے ہیں, جہاں غلام اور کنیز فروخت ہوتے ہیں. جب بھی کوئی آتا تھا تو وہ یہی سمجھتا تھا یہ بکنے کے لیے آئے ہیں, یہ فروخت ہونے کے لیے آئے ہیں. لوگ اشارے کرتے رہے. اشکم اللہ. اب چوتھی اور آخری مصیبت عرض کرنا ہے. امام سجاد کہتے ہیں چوتھی مصیبت, عورتیں چھتوں پہ بیٹھی تھی, وہاں سے کوئی پتھر مار رہا تھا, کوئی آگ برسا رہا تھا. ایک آگ میرے امامے پہ گری, جس کا امامہ جلے وہ اپنے ہاتھ ہی تو اٹھائے گا, لیکن ہائے میں کیا کروں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, امامہ جلا, میرا سر جلا, میں بین کرتا رہا, اے چچا عباس, اے چچا عباس کہاں, واہ حسینہ, واہ مظلوم. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ